السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلی۔ بات کریں گے 3-4 بڑے ہی اہم ایشوز پر۔ عمران خان کے جو 2 بڑے فیصلے تھے انہوں نے پاکستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ بلاول کو کیوں کشمیر میں جوتے پڑے ہیں، ایک بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کی جانب سے۔ بلاول اس وقت کشمیر میں ہے۔ اور پھر بات کریں گے افغانستان کے اندر جو طالبان کی تباہی ہے اس کے اثرات پاکستان تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اس پہ بھی۔ اور آپ کو میں شروع سے یہ بتاؤں کہ جب امریکہ نے بگرام ایئر بیس کو خالی کیا تو سب لوگ یہ شور مچا رہے تھے۔ آج یہ چیز کنفرم ہوئی ہے کہ امریکہ رات کی تاریکی میں چھپ کر بھاگ گیا۔ امریکہ نے افغانستان کی گورنمنٹ کو، افغانستان کی فوج کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور رات کی تاریکی میں جب وہ بھاگے تو اس کے 2 گھنٹے بعد افغانستان کی فورسز کو پتہ چلا، اور افغانستان کی جو کمانڈوز ہیں ان کے بیان کے مطابق کہ اس وقت جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس کو ایک افواہ سمجھا، اور ہمیں افسوس ہے امریکہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر یہاں سے بھاگ گیا، اور بہت زیادہ لوٹ مار ہوئی۔ اگر امریکہ ہمیں کم از کم بتا دیتا یا اس کا کنٹرول ہمیں دے دیتا تو بہت ساری لوٹ مار سے بچا جا سکتا تھا۔ یہ حالات ہوئی ہے اس امریکہ کی جو چیختا چنگاڑتا افغانستان کے اندر آیا تھا، جس نے تباہی پھیر کے رکھی، اور وہ جب نکلا تو کتنا رسوا ہو کر نکلا، اور اس خبر کو کس طرح سے چھپا کے رکھا گیا۔ تقریباً 3 سے 4 عالمی میڈیا نے اس پہ کوئی ایک بات نہیں کی۔ بات کریں گے عمران خان کے ان 2 بڑے تاریخی فیصلوں کے اوپر۔ ناظرین، یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی سرحدیں، ہم ایک تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے ہمیں اس کا ابھی تک احساس اور ادراک نہیں ہے، اور یقین مانیں پاکستان کے اندر پہلے کچھ بھی ہو جاتا تھا، سیلاب آنے کے بعد شہباز شریف بڑے بڑے جوتے پہن کر سیلاب میں جاتے تھے اور تصویریں بنواتے تھے۔ آج عمران خان کے یہ جو 2 بڑے فیصلے ہیں یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ ایک افغانستان کی جو تباہی ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں مہاجرین شفٹ ہوں گے، جو ڈسپلیس پیپل ہوں گے، اور جو ہجرت کریں گے، جو مائگریٹ کریں گے، ان کو کیسے مینج کیا جائے۔ ہم اگر اسی فلکس، اسی ترتیب سے آتا ہے، اسی رفتار سے وہ لوگ آتے ہیں جس رفتار سے آج سے 30-40 سال پہلے آئے تھے، تو پاکستان ایک دفعہ پھر 30 سال پیچھے چلا جائے گا۔ ان لوگوں کو مینج کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست کاوش کی جا رہی ہے، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک بروقت فیصلہ لیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو سرحدوں کے اوپر کیمپس بنائے جائیں گے، کس طرح روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی عمران خان کا بیان سامنے آیا کہ کس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ بات کر کے، تاجکستان کے ساتھ بات کر کے کیمپس قائم کیے جائیں، اور کوشش کی جائے کہ کم سے کم لوگ جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان کی جانب یا دوسرے ممالک کی جانب ہجرت کریں۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے سوات کا آپریشن تھا، آئی ڈی پیز کی ایک بڑی تعداد گھروں سے باہر نکلے تھے لوگ، اور بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی تھی۔ کیمپوں میں خوراک کے مسئلے ہوتے تھے، صحت کے مسئلے ہوتے تھے، اور رمضان اس وقت چل رہا تھا، تو اس لیے ایک بہت شاندار یہ فیصلہ ہے۔ اور پھر اس سے بھی جو شاندار فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو عسکریت پسند لوگ ہیں، جو سال ہر سال سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں بھارت کے ہاتھوں، اور بنیادی طور پہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی محرومیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے ہندوستان، اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ان لوگوں سے بات کرنے کا اعلان عمران خان کا، جس نے سب سے زیادہ امریکہ کی اور پھر اس سے بھی زیادہ بلکہ ہندوستان کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں ناظرین کہ امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے افغانستان سے انڈیا بھی جا رہا ہے، اور جب افغانستان سے انڈیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے پاس پاکستان کے اندر تباہی پھیلانے کا ایک ہی پیچھے آپشن بچ گیا، وہ بلوچستان ہے۔ اور اب جب عمران خان بلوچستان کے اکثریت پسندوں سے یا ایسے جو تھوڑے سے ناراض گروہ ہیں، علیحدہ پسند گروہ ہیں، ان سے بات کریں گے، ان کو بتائیں گے، ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی شکست ہے مودی کے لیے، ان کی اس حکومت کے لیے جو ان لوگوں کی محرومیوں سے، ان لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ پاکستان کی مرکزی جو حکومت ہوتی تھی اس کا نظر انداز کیا جانے والا جو ہے وہ طبقہ ہے، اور اس کا سالہ سال نقصان ہوتا رہا پاکستان کو، اور اس کا فائدہ اٹھاتا رہا بھارت، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر بندوق کلچر پروموٹ ہوا۔ اور اس سے پہلے جسے عمران خان نے خود کہا کہ یہ یہاں الیکشن کی سیاست ہوتی تھی،
جہاں بلوچستان سے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا ان کو ووٹ نہیں پڑنے، تو اس لیے وہ بلوچستان کو نظر انداز کر دیتے تھے. وہ اتنے بڑے پروجیکٹ افغانستان کے اندر یا بلوچستان کے اندر نہیں لگاتے تھے، اس لیے کہ وہاں سے ان کو کوئی خاص سیاسی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا. تو آج ہم نے اس بات کا جو ہے وہ ادراک کیا کہ جب تک بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت زبردست اور شاندار موقع ہے کہ پاکستان کی کم از کم ایک پالیسی سیٹ ہو جائے، اور یہ جو 700 ارب سے زائد کی جو انہوں نے اماؤنٹ مختص کی ہے بلوچستان کے لیے، یہ بلوچستان کی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ بدل دے گی. اس کے اندر اتنا پوٹنشیل ہے. تو یہ دو بڑے فیصلے ہیں، یقین مانیں ان کا جو ہے وہ بہت دیر تک پاکستان کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جس کا ہمیں پہلے خدشہ تھا کہ شاید یہ ہو کہ جیسے ہی طالبان کی گورنمنٹ بن جائے تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن طالبان کا یہ بیان کہ ہم کسی بھی جو سفیر ہیں، جو ایمبیسیڈرز ہیں کسی بھی ملک کے افغانستان کے اندر، ان کو سیکیورٹی دیں گے. ہم کسی بھی ایسی NGO کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جو صحیح کام کر رہی ہے. ہماری جنگ صرف اور صرف ان انویڈرز کے خلاف ہے، ان بیرونی قوتوں کے خلاف ہے جو افغانستان کے اندر تباہی پھیلاتے ہیں، ان فوجیوں کے خلاف ہے. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان اس وقت بیشتر اضلاع پہ، ان نمبر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر رہے ہیں، وہ شاید دنیا کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو طالبان ہیں وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک میں بیرونی جو سفیر ہیں ان کا ہونا کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا معنی ہے. کچھ فگرز میرے پاس ایک انٹرنیشنل جرنل سے میں نے اٹھائے کہ اس وقت جو جنگ کی پوزیشن ہے وہ افغانستان کے اندر چل کیا رہی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ فگرز شاید 2 4 5 کا ڈفرنس ہو، لیکن میجر جو ہے وہ یہ ٹھیک فگرز ہیں. 420 اضلاع میں سے اس وقت جو طالبان کے پاس ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ 190 اضلاع پہ طالبان کا مکمل کنٹرول ہو گیا ہے افغانستان کے اندر. 130 اضلاع میں شدید ترین جھڑپیں جاری ہیں، اور اس وقت افغانستان کی جو فورسز ہیں، جو گورنمنٹ ہے ان کی سوکالڈ، اس کے پاس صرف 70 اضلاع پیچھے بچ گئے ہیں. یہ جو فگرز ہیں یہ بڑے دلچسپ اس لیے بھی ہیں ناظرین کہ جو مئی تھا، 1 مئی سے کارروائیاں چونکہ بہت زیادہ تیز ہوئی ہیں. 1 مئی کو طالبان کے پاس صرف 73 ڈسٹرکٹ تھے، اور آج جولائی جب اینڈ ہو رہا ہے، 5 جولائی جب شروع ہو رہا ہے، تو اس وقت طالبان کے پاس 193 ڈسٹرکٹ اس وقت طالبان کے پاس ہیں. 1 مئی کو طالبان کا جو مقابلہ چل رہا تھا وہ 210 اضلاع پہ چل رہا تھا، اور اس وقت جو مقابلہ ہے وہ صرف 130 اضلاع پہ چل رہا ہے. گورنمنٹ جو اس وقت 115 اضلاع پہ جو ہے وہ اپنی حکومت رکھتی تھی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف 70 سے 75 اضلاع کے پاس اضلاع جو ہے وہ حکومت کے پاس ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ کس طرف جاری ہے، کس تیزی کے ساتھ. اور پھر میں نے ایک اور خبر پڑھی کہ ہر 2 گھنٹے کے اندر ایک ضلع جو ہے وہ افغانستان کی طالبان کنکر کر رہے ہیں، اس کو فتح کر رہے ہیں. اور پچھلے کوئی 24 گھنٹے میں تقریباً 12 اضلاع افغانستان کے طالبان نے اپنے قبضے میں لیے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور آخر پہ بات کریں گے کہ بلاول کے ساتھ کشمیر میں کیا ہوا. تو ناظرین یہ ایک obvious سی بات تھی. بلاول نے وہاں جا کے عمران خان کے خلاف بڑی زہر اگلنے کی کوشش کی کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، اور بلاول کے اوپر پتھراؤ کیا گیا. بلاول ایک انتہائی نفسیاتی نمونہ بن گیا کشمیر کے اندر. لوگ جلسوں کے اندر شرکت نہیں کر رہے، لوگوں کی طرف سے وہ رسپانس ان کو نہیں مل رہا، اور ان کی جو بکھلاہٹ ہے وہ عیاں ہو رہی ہے. اور اتنا تنگ آگے لوگ ان پہ کہ لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ کیا اور ان کو مسترد کر دیا کشمیر کے اندر. کشمیر کے الیکشن پہ ایک پوری سیریز انشاءاللہ شروع کرنے کا میں سوچ رہا ہوں. اگر آپ لوگ کشمیر کے الیکشن میں انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.